اچھا میں خلیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کا کل جھگڑا ہو گیا تھا ایک نجی ٹی وی چینل میں کسی خاتون کے ساتھ, ماروی سرمد صاحبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور کافی زیادہ گالم گلوچ کی گئی تھی, اور جس پہ وہ بھی ایک ہیش ٹیگ چلا رہی تھی ماروی سرمد صاحبہ. ظاہری بات ہے ان کے فالوورز ہیں, لوگ ہیں, وہ 2 ٹکے کا مرد کہہ رہی ہیں. کس کو کہہ رہی ہیں, کیوں کہہ رہی ہیں, ظاہری بات ہے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں سب ان کا یہ جو ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے, ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں. تو کل معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جی جی اب دیکھیں نا, لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا, میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی, لیکن میں آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گی کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے. بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ کل ہی کا واقعہ ہے. ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں؟ اور وہ اچھا ویسے دوسری بات کہ وہ آپ پہ غصہ نکاری ہیں, آپ کے ڈائیلاگ کو بس وہ چینج کر کے آپ نے 2 ٹکے کی لڑکی کہا عورت کا, انہوں نے 2 ٹکے کا مرد کہہ دیا. قسمن کہہ چکا ہوں, بات سن لیجئے, جی پلیز اپنا سوال نے سن لیا. جی جی ابھی بھی ہم 3 مرد بات کر رہے ہیں اور ہمارے بڑا ڈیفرنس آف اوپینین ہے ایک دوسرے سے, لیکن شائستگی پریویل کر رہی ہے اس لیے کہ ہم اپنا موقف دے رہے ہیں. تو میں ان کو سن رہا ہوں, جو باتیں مجھے ان کی اچھی لگ رہی ہیں میں ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. ان کو کوئی میری بات اچھی لگے گی تو یقیناً ابھی شاید وہ ماروی میمن کی وجہ سے منیب صاحب تھوڑا غصے میں ہیں, بار بار پلٹ کے اس بات پر آتے ہیں, تو کبھی بیٹھ کے وہ دیکھیں گے اور سوچیں گے. تو بینگ مین میرے پاس بھی وہی رائٹ ہے. ہوا یوں کہ مجھے ماروی میمن صاحبہ کے ٹریک ریکارڈ کا کچھ معلوم ہے. ماروی سرمد صاحبہ, وہ ماروی میمن دوسری ہیں یہ نا, وہ بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں. جی جی سوری ماروی سرمد صاحبہ, میرے تو میں جب پروگرام شروع ہوا, اور میں کبھی بھی جب کوئی بات کر رہا ہو, میں کبھی بھی کوئی بھی پروگرام میرا اٹھا لیجئے, میں کسی کی بات میں نہیں بولتا. سو یہ سب سے پہلا تو میں رائٹ دیتا ہوں نا کسی کو کہ آپ کے پاس بولنے کا اور کچھ بھی کہنے کا رائٹ ہے. میرے بارے میں میرے خلاف بات کر لیجئے, میں بہت تحمل سے سنوں گا, یہ میرے ہاں ڈیسائیڈڈ تھیسس ہے. تو جب سینیٹر صاحب سے کام شروع ہوا تو ماروی سرمد صاحب بیچ میں بولی تو میں تھوڑا الارمڈ ہوا, یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بات پوری کرنے دیجئے, لیکن وہ کچھ دیر لگاتار بولتی رہی. پھر ان کی باری آئی, خدا گواہ ہے آپ پروگرام اٹھا لیجئے, نہ سینیٹر صاحب بولے نہ میں بولا کچھ, میرے ہاں تو تصور نہیں اس بات کا. اب میری باری آتی ہے تو میں نے بڑے احترام سے یہ لفظ استعمال کیے کہ میں آپ دونوں کو بڑے احترام سے سلام پیش کرتا ہوں, اور میں خوش ہوں کہ میرے ساتھ 2 پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ہم ایک ہیلدی بحث کر سکیں گے جس کا فائدہ ہوگا سننے والوں کو. تو آپ سے بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ جب آپ بات کر رہے تھے دونوں تو میں بیچ میں نہیں بولا, تو خدا کے واسطے میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے گا. ایسا ہوا نہیں. جو ہی میں 1-1.5 منٹ بولا, وہ اس قدر درستی کے ساتھ بحث میں داخل ہوئیں, میں نے منع کیا. شی شاؤٹڈ ایون مور دین آئی شاؤٹڈ ایون مور. اس کے بعد انہوں نے مجھے شٹ اپ کہا. اس کے بعد کے باقی چیزیں جو ہے, میں اتنا سمپل آدمی ہوں, مجھے اس کی معافی دیجیے کہ مجھے جب کوئی شٹ اپ کہے گا میں لحاظ نہیں کروں گا. اس میں اگر یہ بعد میں عورت لے آتے ہیں آپ, تو پھر آپ ایکویلٹی کی جینڈر ایکویلٹی کی بات ہی نہ کیجیے مجھ سے. کہ جو کیا گیا اس کا میں نے جواب دیا, اور میں اگر کچھ زیادہ کہہ گیا تو پھر وہ ایسی بے وقوفانہ حرکت کے بعد ایک جنگ ہو جاتی ہے, اور جنگ میں کوئی نہیں سوچتا کہ ہتھیار چھوٹا ہوگا یا بڑا. تو میں بجائے اس کے کہ اس بات کو ایشو بنایا جائے, آپ پلیز دیکھیے ہم جو تینوں ہیں, ہم جو چاروں ہیں, اس ملک سے اس مٹی سے بلانگ کرتے ہیں یار. اب مجھ سے نفرت کر لو گے, 4 دن بعد آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو سمجھ آنے لگے گی. لیکن خلیل صاحب ایشو تو بن گیا نا. میں آج ایک نجی ٹی وی چینل پہ بڑا اس کی ہیڈ لائنز چلتی رہی کہ خلیل صاحب نے ایسا کیا, اور بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے معافی کا بھی مطالبہ کر دیا. سنیں اور سمجھیں, تھوڑی کوشش کیجئے. جن کو میرے بارے میں نہیں معلوم تو مہربانی کر کے تھوڑا مجھے میرا کوئی ڈرامے دیکھ لیجئے, 2-4 کچھ سمجھ لیجئے, کوئی 2-4 چیزیں دیکھ لیجئے. میں آپ کو جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب نے مل کر ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے معاملات کو سلجھانا ہے. جی منیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی
جی میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل ان کا کچھ کام دیکھا ہے. میں بتاؤں خلیل الرحمان قمر صاحب ابھی تو اور بہت کچھ لکھ سکتے ہیں, اس پر تو میں ابھی بات کروں گا, بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کل ایک یہ واقعہ ہوا, کیونکہ اس کا مجھے بہت سویر ٹراما ہوا ہے. میں یہ رات کو کیونکہ پروگرام دیکھا تو آوازیں میرے سر میں ساری رات گونجتی رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک ایسا ورڈ استعمال ہوا جو کہ انگریزی کا ورڈ ہے, ویسٹرن ورڈ ہے, بی سے شروع ہوتا ہے اور ایچ سے ختم ہوتا ہے, جو کہ میرے ساتھ اتنی دفعہ ہوا کہ خواتین نے اور مرد حضرات ساروں نے بڑی بدتمیزی سے بات کی, لیکن میں نے اس ورڈ کا کبھی استعمال نہیں کیا, کیونکہ یہاں ہماری حدیں آ جاتی ہیں. ہم اچھے مسلمان ہیں اور ایک اچھا مسلمان چاہے عورت جیسی بھی کیوں نہ ہو اس کا خاص لحاظ کرتا ہے. مرد کا تو کرتا ہی ہے, لیکن عورت کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ویسی مارجنلائزڈ ہے تو چاہے جتنا کوئی پرووک کیوں نہ کرے, وی ہیو ٹو بی دا بگر پرسنس. آگے اس کے چلتے ہوئے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ماروی سرمد کی ایک تو پرانی ٹویٹس اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ویسے کی. اس پہ تنقید کرنی ہے بالکل کریے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیشنل ٹی وی پر آ کر بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر اس کے جسم پر کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں. اور تیسری اور آخری بات, اتنے سارے مرد حضرات ماروی سرمد کو لکھ رہے ہیں کہ میرا زبان میری مرضی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا زبان خواتین پر استعمال کریں, صرف ماروی کے اوپر نہیں, جو بھی فیمیل اینکر بیٹھتی ہے. میں نیچے کمنٹ سیکشن دیتا ہوں یوٹیوب پر, جو زبان آپ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہو آپ اپنی زبان دوسروں پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنا جسم اپنے تک رکھ رہی ہے, وہ کسی اور پہ استعمال نہیں کر رہی, کسی پر تھوپ نہیں رہی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تیزاب نہیں پھینکو گے, وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ ظلم و زیادتی اور تشدد نہیں کرو گے. اور یہ تو ہر مرد کا بھی کہنے کا حق ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اللہ معافی دیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم اب بچوں کو بھی بتائیں کہ باڈیلی انٹیگریٹی اپنے کیسے پرزرو رکھنی ہوتی ہے. جو ایڈوانسز کوئی کارا ہوتا ہے امپراپر, ہم نے وہ اگنور کرنا اوائڈ کرنے ہیں. اس طرح سے ہم سارے پاکستانی پاور کریں. ٹھیک ہے, منیب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمیشہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. موریلٹی یا اخلاقیات کی ڈیفینیشن میری نظر میں یہ ہے مائنڈ یور اون بزنس. اخلاقیات کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مجھے پسند ہے اتنا اسلام یا اتنا کلچر یا اتنی جو بھی مذہب سے تعلق ہے وہ تم بھی فالو کرو. موریلٹی کا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مائنڈ یور اون بزنس کا چکر ہے. اور بعض دفعہ ہم یہ جتنے بھی لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم اپنے کام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی لکھنا شروع کرتا ہے تو اتنا لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. تو پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں دوسرے کو اور صرف لکھتے ہی رہیں گے تو دوسرے کی بات آپ تک نہیں پہنچے گی اور ہمیشہ آپ تیش میں آئیں گے. ایک مرد کی شرافت کا امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب عورت آگے سے بدتمیزی کرے اور بولے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں. تو بڑا انسان وہی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے ماروی کی, تو میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک فنڈڈ خاتون ہے, اور فنڈڈ خاتون کا تعلق کسی بھی پاکستانی معاشرے سے نہیں ہو سکتا. وہ کوشش ہمیشہ یہ کرے گی کہ ہر انٹلیکچوئل جو بھی بندہ شریف بیٹھا ہے اس کو اتنا اکسا دے کہ اکسانے کے بعد وہ غصے میں آئے. لیکن غصے میں نہیں آنا یہ پھر مرد کی شرافت کا ٹیسٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.